معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نصیحت کے طور پر اپنے لیے، آپ سب کے لیے، تمام اہل اسلام کے لیے، تمام جہان کے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ عنوان ہے عمل سے زندگی بنتی ہے۔ یہ دراصل علامہ اقبال کے ایک شعر کا ٹکڑا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ علامہ اقبال جنہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے، جن کے اشعار قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم کی آیات کی کہیں نہ کہیں ترجمانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 123 اور 124 میں فرمایا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نجات کا دار و مدار نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص بھی برا عمل کرے گا، برا کام کرے گا تو اس کا بدلہ پائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے خلاف کوئی سرپرست اور کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ اللہ کے بدلے سے، اس کے عذاب سے، اس کی سزا سے بچانے کے لیے کوئی بھی ہمدرد، کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے ساتھ نقیر کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کا حق نہیں مارا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چھوٹا بڑا، مرد و عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، نیک عمل کر کے آیا ہے اللہ کے دربار میں، تو جنت میں ضرور داخل ہوگا اور اپنے عمل کا پورا بدلہ بڑھا چڑھا کر کے پائے گا۔ اس کے ساتھ نقیر کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ نقیر کہتے ہیں، ہم کھجور کھاتے ہیں، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک گڑھا ہوتا ہے، باریک کا گڑھا ہوتا ہے، اسے نقیر کہتے ہیں۔ اس طرح کے کھجور کی تعلق سے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اسے سورہ نساء کے اندر ایک جگہ ہے فتیل کا لفظ۔ فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اندر جو گڑھا ہوتا ہے، اس گڑھے کے اوپر ایک باریک سے دھاگا ہوتا ہے، اسے فتیل کہتے ہیں۔ اور سورہ فاطر کے اندر اللہ رب نے فرمایا کہ جو نہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، ہلکی سی، ایک کاغذ کی طرح بہت ہلکی، بہت معمولی سی جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا اس کائنات میں، زمین و آسمان میں کوئی بھی شخص اللہ کی بادشاہت میں اس قطمیر کے برابر، جھلی کے برابر بھی ملکیت اور اختیار نہیں رکھتا ہے۔ پورا کا پورا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ کے ساتھ تمہیں دوسروں کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اور کھجور عرب کی خاص غذا تھی، اللہ رب العالمین نے اس لیے اس کی تعلق سے مثالیں دے کر سمجھایا جو ان کے سامنے کی چیزیں تھیں، سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اہل ایمان کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں، وہ فرمایا کہ ان کے ساتھ نقیر کے برابر، کھجور کی گٹھلی کے اندر جو گڑھا ہے، اس گڑھے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ اب دیکھیں، یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، نجات کا دار و مدار نہ تمہارے تمناؤں پر ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر ہے۔ صرف امانی کہتے ہیں کہ ایسی تمنا، ایسی آرزو جو عمل سے خالی ہو۔ آدمی عمل نہ کرے، صرف تمنا کرے مجھے جنت مل جائے گی، میں تو اسلام کا ماننے والا ہوں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں، مجھے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اہل کتاب بھی دعویٰ کرتے تھے ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے نبی بڑے افضل تھے۔ تو اللہ نے فرمایا، جواب دیا کہ نہ اہل کتاب کی تمناؤں اور آرزوؤں پر جنت ملنے والی ہے، نہ تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں پر جنت ملنے والی ہے۔ دراصل اہل کتاب اور اہل اسلام میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات ہوئے، کچھ بحث ہوئی۔ اہل کتاب نے کہا ہمارے نبی پہلے آئے اس لیے وہ افضل ہے، ہمارے نبی کو پہلے کتاب ملی، ہم تم سے بہتر ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نمود فرض کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اب ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کی شریعت کی پیروی کرنا ہی نجات کے لیے ضروری ہے۔ اور اس طرح سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، ہم تم سے بہتر ہیں، اس طرح سے فخر کیا۔ بعض روایت کے اندر بعض مفسرین نے کہا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی اس طرح سے اپنے اپنے مذہب پر فخر کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے سب کا جواب دیا کہ جب اہل کتاب جو ایک رسول کے امتی ہیں، جو کتاب کے حامل ہیں، جب ان کی تمنا آرزویں کام نہیں ہیں، باطل ہیں بغیر عمل کے، تو تمہاری آرزویں اور تمنائیں جو اس کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں ان کی آرزوؤں و تمناؤں کا کیا ذکر کرنا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو، مسلمانوں کو بھی متنبہ کیا کہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گئے تو اب عمل کی ضرورت نہیں۔ عمل کی ضرورت تمہیں بھی ہے۔ اگر تم صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تم صحیح معنوں میں اسلام کے حامل ہو، اسلام کے ماننے والے ہو، تو عمل کی اہمیت تمہیں جاننی چاہیے۔ اچھا یا برا عمل جو بھی کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں سمجھا دیا کہ عمل کتنا اہم ہے۔ اس آیت کے تعلق سے ایک بات اور ضمن عرض کرتا چلوں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ پر بڑی گرہ گزری۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور دیگر صحابہ سے بھی کہ ہم پر یہ آیت بڑی گرہ گزری کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ پائے گا، اس کی سزا اسے ملے گی۔ جو بھی برا عمل کام کرے، برا کام کرے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اس میں صغیرہ کبیرہ کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ آپ جو بھی غلط کام کریں گے اس کی سزا آپ کو مل کر رہے گی۔ صحابہ گھبرا گئے کہ ہم سے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے غلطیاں گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم لاکھ بچنا چاہیں پھر بھی ہو جاتی کہیں نہ کہیں، تو کیسے نجات مل سکتی ہے؟ ہم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے مل سکتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جو بھی برا کام کرو گے تمہیں سزا ملے گی۔ تو کہا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، کیا آپ بیمار نہیں ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی؟ تو کہا ہاں ایسا تو ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری بیماری، یہ تمہارا دنیا کے اندر تکلیف پانا، یہی تمہارے گناہوں کی سزا ہے، یہی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر کہ یہاں تک کہ ایک مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر برے عمل کا سخت کی سزا دیتا ہے۔ اگر بندہ توبہ نہیں کیا ہے تو دنیا کے اندر بھی پائے گا، اگر دنیا کے اندر پا گیا اور معاف ہو گیا تو آخرت سے بچ جائے گا، اور اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو آخرت کے اندر بھی پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر جو فرمایا دوسری جگہ پر کہ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، جیسا کہ ہمارے اخلاق کا طریقہ تھا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی گناہ ہوا ہے، تب یہ پریشانی ہمارے اوپر آئی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے کفارہ بنا دے گا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک صحابی تھے،
صحابہ کرام آخرت سے بہت ڈرتے تھے. وہ صحابی نے دعا کیا اے اللہ تجھے جو بھی سزا دینی ہے مجھے دنیا کے اندر دے دے, مجھے آخرت کے عذاب سے بچا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا ان کی حالت بہت خراب ہے, بالکل چوزے جیسے ہو گئے, انتہائی لاغر اور کمزور ہو گئے. تو کہا تم نے کوئی دعا تو نہیں کی ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی سزا دینا چاہتا دنیا کے اندر دے دے لیکن آخرت میں مت دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ کے عذاب مانگنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ سے معافی مانگو, توبہ کرو, اللہ رب العالمین سے بھلائی کا سوال کرو, اللہ سے برائی کیوں مانگتے ہو, عذاب کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت کس کے اندر ہے؟ تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ ہمارے وہاں دنیا کے اندر بھی بھلائی دے, آخرت کے اندر بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں ملے گی. عمل کی بڑی اہمیت, ہم دنیا سے جب جائیں گے تو ہمارے ساتھ اعمال ہی تو جاتے ہیں. آپ نے مشہور حدیث بار بار سنی ہوگی کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. بخاری مسلم کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں کہ یتبع المیت ثلاثہ, 3 چیزیں میت کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں, اس کے ساتھ جاتی ہیں. اہلہ و مالہ و عملہ, اس کے اہل, اس کے مال, اس کے اعمال. فیرجع اثنان, 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں, اس کے اہل, اس کے مال لوٹ آتے ہیں. ویبقى واحدہ, اور ایک چیز وہاں باقی رہ جاتی ہے, جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ اس کا عمل ہے. تو عمل لے کر کے انسان دنیا سے جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی اچھا کام, نیک کام, بھلا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو دیکھے گا. جو ذرہ برابر بھی برا کام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کیا اس کو دیکھے گا. اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے, گن رہا ہے, شمار کر رہا ہے, گن گن کے رکھ رہا ہے. بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے عمل کرنے پر مجبور ہیں. عمل ہمارے لیے ضروری ہے. عمل کے لیے ہم یہاں پیدا کیے گئے. اللہ رب العالمین نے کائنات سجائی ہے عمل کے لیے. یہ دنیا عمل کی جگہ ہے, عمل سے ہی آپ کی زندگی بنے گی. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا بنانا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ دنیا کی زندگی بنانا چاہتے ہیں, دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں, دن رات ایک کر دیتے ہیں اور دنیا کے اندر بڑی ترقی کر لیتے ہیں. آج دیکھیں کون کہاں پہنچا ہوا ہے. کوئی ارب پتی ہے, کوئی کھرب پتی ہے, کوئی کہاں پہنچا ہوا ہے. یہ ان کی محنتیں ہیں, اس کے اعمال ہیں. ایک انسان جب عمل کرنے پر آتا ہے تو پہاڑوں کا سینہ بھی چیر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ابھی چند برسوں پہلے ایک واقعہ کی, ایک شخص اکیلا تنے تنہا جھارکھنڈ کے اندر اس نے چھینی اور ہتھوڑی لیا اور پہاڑ کو اس نے کاٹ کر راستہ بنانے کا ارادہ کیا اور اس نے کر کے دکھایا. تو انسان جب کوئی عمل کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو کر گزرتا ہے. عمل کی بڑی اہمیت ہے, عمل سے ہی آپ کی زندگی بنتی ہے. اور اسی طرح سے جو اپنے عمل سے اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں وہ آخرت بنا لیتے ہیں, جو دنیا بنانا چاہتے ہیں دنیا بنا لیتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین جو مقصود ہے وہ آپ کے نیک عمل ہیں, اچھے عمل ہیں, بشرطے کی اور ایمان کے ساتھ. جیسا کہ ابھی آیت گزری سورہ نساء کی, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. بغیر ایمان کے آپ کا کوئی عمل چاہے کتنا اچھا کیوں نہ ہو اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے پیڑ ہو, پیڑ کے نیچے کی جڑ کٹی ہوئی ہو, اس پیڑ کے اوپر نہ پھل لگتے ہیں, نہ پتے لگتے ہیں, نہ کوئی فائدہ پہنچاتا ہے. تو ایمان کے ساتھ آپ نیک عمل کریں, یہ اللہ تعالیٰ کو مقصود اور مطلوب ہے. اس سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بہتر دنیا بھی دینے کا وعدہ کیا اور آخرت بھی دینے کا وعدہ کیا ہے. تو کیوں نہ ہم ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں, اچھا عمل کریں, جس سے ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر عمل کی اہمیت کو مختلف انداز میں سمجھایا ہے. آپ سورہ ملک پڑھیں, اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کا جو سلسلہ رکھا ہے, کیوں رکھا ہے؟
تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو زمین کو سجایا ہے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، ہم نے پوری زمین کو مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار ایسی آیات ہیں جو آپ کو بتلاتی ہیں کہ آپ کو عمل کرنا ہے، عمل سے ہی آپ کی زندگی بنے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں نے قرآن کریم کی اس سورہ نساء کی آیت کے بعد صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی، اس کے اندر بھی عمل کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تم کتنے ہٹے کٹے ہو، تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے، تم کیسے بھی ہو، کالے ہو گورے ہو، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب جو دیکھتا ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تمہارے اعمال ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اعمال کی بڑی اہمیت ہے۔ میں اس مختصر سے وقت میں اللہ کے وسلم کی احادیث کی روشنی میں کچھ باتوں سے رہنمائی کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین کو مطلوب آپ کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے، آپ کے دل کے ایمان کو، اخلاص کو دیکھتا ہے اور آپ کے عمل کو دیکھتا ہے کہ آپ کس جذبے سے عمل کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے عمل کو ہم سنواریں اور عملی طور پر مسلمان بنیں، صرف آرزوؤں تمناؤں والے مسلمان نہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی یہی چیز شمار کر کے بھی رکھتا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ ابو مسلم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اہل شام کے پاس اس سے افضل کوئی حدیث نہیں ہے۔ بڑی ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اور یاد رکھو اگر تم سب مل کر کے تمام انسان و جنات سب کے سب برے ہو جاؤ، سب سے برے انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ، تو میری بادشاہت میں ذرا برابر کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ تم سب اگر مل کر نیک بھی ہو جاؤ، نیک عمل کر کے سب سے متقی پرہیزگار انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ، تو میری بادشاہت میں ذرا برابر کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ یعنی تم اپنے عمل سے، اچھے یا برے عمل سے میرا نفع نقصان کرنے والے نہیں، اور میں ایسے خزانے کا مالک ہوں کہ اگر تمہارے انسانوں جنات اولین و آخرین سب کے سب ایک میدان میں اکٹھا ہو کر اپنی اپنی تمام خواہشوں کے مطابق ہم سے سوال کرنا شروع کر دیں اور مانگنا شروع کر دیں، میں سب کو ان کی خواہش کے مطابق دیتا جاؤں، تو میرے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا تم میں سے کوئی آدمی ایک سوئی سمندر میں ڈالے اور نکال کر دیکھے اس میں کتنا پانی لگ کر آیا، اتنا بھی کمی ہونے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، اپنی قدرت کو بتلانے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، بندوں کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرے اس سے کوئی سوال کرنے والا ہے ہی نہیں اس کے اوپر کہ کوئی اس کو پوچھ سکے کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ وہ عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے بندو، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں گن گن کے رکھتا ہوں، تم دنیا کے اندر جو کچھ عمل کرتے ہو تمہارے اعمال کو گن گن کے رکھتا ہوں، احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا، پھر میں تمہیں اس کو پورا اس کا بدلہ تمہیں دوں گا۔ فمن وجد خیرا، تو جو بھلائی پائے فلیحمد اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو اس کے علاوہ پائے، یعنی جس کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے، اس کو عذاب ملے، سزا ملے، تو وہ کسی کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے،
اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. کیوں؟ یہ اس کے اعمال ہیں جس کو مل رہے ہیں. دیکھیں کس طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مخاطب کر کے عمل کی اہمیت کو سمجھا رہا ہے. تمہارے اعمال ہیں، میں شمار کر کر کے رکھ رہا ہوں، تمہارے لیے گن رہا ہوں. کیوں گن رہا ہوں؟ تمہیں اس کا پورا بدلہ دوں گا. تم نے اگر اچھا بدلہ پایا، خیر پایا، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں نیک عمل کی توفیق دی اور تم اس پر اللہ کے شکر ادا کرو. اگر تم نے برا عمل کیا ہے اور برا بدلہ تمہیں مل رہا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرو، تم اس کے ذمہ دار ہو. اللہ رب العالمین نے تم سے برائی کا مطالبہ نہیں کیا تھا. اللہ رب العالمین نے تم سے بھلائی کا مطالبہ کرتا ہے، بھلائی کو پسند کرتا ہے، بھلائی کرنے کی تمہیں رغبت دلاتا ہے، اور تم تھوڑی سی اگر محنت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور سپورٹ کرتا ہے. جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کا سپورٹ کرتا ہے. فرمایا اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں. جب وہ میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین آپ کو نیک عمل کی طرف ابھار رہا ہے. یہ بھی حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نیک عمل کرتے ہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ تھوڑا سا قریب ہوتے ہیں اپنے نیک عمل کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ قریب کر لیتا ہے. تو آپ سے اللہ تعالیٰ نیک عمل مطلوب کرتا ہے، لیکن اگر آپ نیک عمل چھوڑ کر کے برے عمل میں اپنی انرجی صرف کر رہے ہیں، اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے دن رات کو کھپا رہے ہیں، تو یہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ اپنے آپ کو ملامت کریں. دیکھیں عمل کی اہمیت. یہی عمل آپ کو اللہ کے قریب بھی کرتے ہیں، اللہ سے دور بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیک عمل پر ابھارتے ہوئے فرمایا ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب، زیادہ پسند ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. وفی کل خیر، حالانکہ دونوں میں بھلائی ہے. مومن کی حیثیت سے دونوں میں بھلائی ہے، لیکن جو طاقتور مومن ہوتا ہے تو وہ زیادہ عمل کر لیتا ہے، اس کو زیادہ خیر کمانے کا موقع ملتا ہے، اس لیے وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس میں اس بات کی رغبت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی دیا، ایمان کے ساتھ طاقت و قوت بھی دی ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھائے اور زیادہ نیکیاں کرے. یہ صحیح مسلم کی روایت. پھر آپ نے آگے فرمایا احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ، ہر اس چیز کے لیے تم کوشش کرو، اس کی لالچ رکھو، اس عمل کو کرنے کی کوشش کرو تمہیں نفع پہنچائے. یعنی جو فائدہ مند، جو نفع بخش عمل ہے اس کے لیے تم اپنی طاقت، اپنی قوت لگاؤ، تبھی تمہارے قوی ہونے کا فائدہ ہوگا تمہیں. واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد بھی مانگو. ولا تعجز، اور ہمت ہار کر نہ بیٹھو، عاجز بن کے نہ بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت و قوت دی ہے، ہاتھ پیر صحیح سلامت دیے ہیں، وقت دیا ہے، دن رات دی، اور آپ انہیں بیکار کاموں میں صرف کر رہے ہیں. اپنی دماغ کو، اپنی طاقت و قوت کو، اپنے وقت کو ادھر ادھر گپ لڑانے میں، ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے میں، گیم کھیلنے میں اور بیکار کاموں میں صرف کر رہے ہیں. جب وقت آئے گا تو آپ کے سوائے پچھتاوے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو تمہیں نفع پہنچائے ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو صرف کرو، لگاؤ اس طاقت و قوت کو، اور اللہ سے مدد بھی مانگتے رہو، ساتھ میں اس سے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اس نفع بخش عمل میں میری مدد فرما. عاجز بن کر ہمت ہار کر مت بیٹھو، قائل مت مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا ہوں، دل نہیں کرتا کرنے کے لیے، ہمت مت ہارو. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہاری کوششوں کے باوجود بھی تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے اور کام تمہارا نہ ہو سکے، تو پھر یہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ایسا ہو گیا ہوتا. یہ اگر مت کہو، کیونکہ اگر شیطان کا عمل کھولتا ہے، اس سے شیطان کا راستہ کھلتا ہے. بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہوا، میں نے اپنی کوشش کی، میں نے اپنی صلاحیت لگائی، اللہ رب العالمین کو یہی منظور تھا، اللہ نے یہی مقدر کیا تھا، یہ ہوا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر
کتاب القدر میں تقدیر کے باب میں آئی ہے، یعنی تقدیر پر ایمان بھی ہے اور ساتھ میں کوشش کرنے کے لیے بھی ابھارا جا رہا ہے۔ تو یہ عمل کی اہمیت۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر عمل کی طرف ابھارا ہے کہ دنیا کے اندر ہر انسان عمل کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو انسان اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کو بھی وہی وقت ملا ہے، اس کو بھی وہی طاقت و قوت صرف کرنی پڑتی ہے۔ جو انسان برا عمل کرتا ہے وہ بھی وہی دن رات، وہی وقت، وہی طاقت صرف کرتا ہے۔ لیکن کتنی بیوقوفی ہے کہ وقت بھی خرچ کریں، دولت بھی خرچ کریں، اپنی طاقت بھی خرچ کریں، اور کمائیں کیا؟ برائی، اپنے لیے نقصان، اپنے لیے عذاب، دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنے۔ کیوں نہ ہم اسی طاقت کو، اسی وقت کو، اسی صلاحیت کو نیک کام میں صرف کریں، اپنے لیے بھی نفع بخش بنے، دوسروں کے لیے بھی نفع بخش بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سب سے افضل قرار دیا ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ افضل الناس خیر الناس انفعهم، سب سے لوگوں میں بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو، لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ تو دیکھیں ہر انسان صبح صبح کیا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے، کتاب الطہارہ کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جس کے اندر بہت ساری چیزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ طہارت، پاکی، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے کلمات ہیں افضل ترین، ان کو کرنے پر ابھارا گیا، اور آخر میں کہا گیا ہے کہ کل الناس یغدو، ہر انسان جب صبح کرتا ہے فبایع النفس، آگے آ جائیں، آگے جگہ خالی ہے، آگے جگہ پر کر لیں، پیچھے بھائیوں کو جگہ نہیں مل رہی، جس کے سامنے جگہ خالی وہ سرک جائے تاکہ کسی کے کندھا پھانک کر نہ آنا پڑے، پیچھے سے آگے لوگ نہ آئیں، آگے والے ہی سرک دیں، اپنے اپنے آگے سرک دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ تو کچھ لوگ اپنے نفس کو آزاد کر لیتے ہیں جہنم سے، اور کچھ لوگ اپنے نفس کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ فمعتقها او موبقها، ہر انسان اپنے نفس کا سودا کرتا ہے ہر روز صبح۔ کیسے؟ اگر صبح اٹھا اور اس نے فجر کی نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا اور نیک عمل میں اپنے صبح سے لگ گیا تو اپنے آپ کو اس دن سے جہنم سے آزاد کر لیا، اللہ کے عذاب سے بچا لیا، اپنے نفس کو اس نے آزاد کر کے اللہ کی جنت کی طرف لگا دیا ہے۔ دنیا کے اندر بھی پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے اور آخرت بھی جنت تیار ہو رہی ہے۔ اور جو انسان صبح اٹھا، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ نماز پڑھی، نہ کوئی نیک کام کیا، صبح اٹھا اور اٹھتے ہی برے کاموں میں لگ گیا، شیطانی کاموں میں لگ گیا، اب وہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ عمل کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہر روز ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا اور فرمایا القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، ہوشیار عقل مند انسان وہی ہے جو روز اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے اور چند سانسوں کی ہے، یہ سانسیں کبھی بھی رک سکتی، کبھی بند ہو سکتی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بس جو اللہ رب العالمین نے آپ کی ضروریات رکھی ہیں، اپنی خواہشات کو اور اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو بڑھانے کے بجائے ضروریات پوری کریں، اور نگاہ آپ کی آخرت پر ہو کہ پتہ نہیں کب یہ سانس بند ہو اور آخرت سے آپ کا سامنا ہو جائے۔ تو عقل مند انسان وہ جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتے رہتا ہے۔ والعاجز، اور بیوقوف انسان، عاجز انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے، جو اس کا دل کہے گا وہ کرے گا، جو اس کے دل میں اچھا ہے برا خیال آئے گا وہ کرے گا، وہ اس کو اللہ اس کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ برے اعمال میں ہی لگا ہوا ہے، اور نفس جو ہے وہ برائی پر ہی ابھارتی ہے، اب برائی کی طرف جا رہا ہے اور اللہ پر تمنا کرتا ہے، وہ تمنا علی اللہ، اللہ پر تمنا کرتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، آخرت ہوگا تو دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ہمیں سزا دے کر کے۔ اس طرح سے شیطان بہکاتا اور انسان تمناؤں پر جیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہی آگاہ کر دیا ہے کہ تمناؤں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر عمل کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الدعوات کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے،
اللہ کے رسول فرمایا من بطأ به عمل لن یسرع به نسب، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ یعنی انسان اگر کچھ بنتا ہے تو اپنے عمل کی بنا پر، نسب اور خاندان کی بنا پر کچھ نہیں پا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے بھی بڑے خاندان سے ہو، کتنے بھی اونچے خاندان سے ہو، لیکن اگر آپ کچھ کرتے نہیں ہیں، نکمے ہیں، ناکارے ہیں، تو باہر تو چھوڑیں، خود آپ کے گھر کے لوگ بھی آپ کی عزت نہیں کرتے۔ آپ کی بیوی جس کے لیے آپ بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے، اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا ہے تو ایک بیوی کے لیے جائز اپنے شوہر کو سجدہ کرے، وہ بیوی بھی عزت نہیں کرتی کہ انسان نکما ہے، عمل نہیں کرتا ہے کچھ۔ من بطأ به عمل لم یسرع به نسب، جس کا عمل اس کو پیچھے کرتے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے واضح سے فرمایا کہ عمل کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے تمہیں سب کچھ نصیب ہوگا۔ اور بہت ساری احادیث ہیں اور جو عمل کی طرف ابھارتی ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں اسلاف کے اقوال میں سے ایک قول آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال پر ایسے وقت میں جب فتنے رونما ہو رہے ہوں تو اس وقت عمل کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اس وقت اور زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا بادر بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو جو تاریک رات کی طرح ہوں گے، اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ اس میں انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ انسان صبح مومن ہوگا تو شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے سامان کے بدلے بیچ دے گا۔ آپ دیکھیں آج فتنوں کا دور ہے، انسان کہیں لڑکی کے لیے، کہیں گھر کے لیے، کہیں نوکری کے لیے، کہیں عہدے کے لیے، کہیں کسی چیز کے لیے اپنے دین سے ہاتھ دھو رہا ہے، مرتد ہو رہا ہے، دین کا سودا کر رہا ہے۔ فتنے تاریک رات کی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انسان بے چین ہے، پریشان ہے۔ ایسے وقت میں نیک اعمال کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے فتنوں سے پہلے پہلے تم جتنا بھی ممکن ہو سکے نیک عمل کر لو، یہ نیک اعمال تمہیں فتنوں سے بچانے والے ہیں۔ تو نیک اعمال کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور جانیں۔ بہت سارے نیک اعمال ہیں، ان کی لسٹ میں بتانا میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد بتانا ہے کہ ہم باعمل بنیں۔ ہم اگر تبدیلی چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، تو عمل کریں، عمل سے تبدیلی آئے گی۔ صرف لمبی چوڑی تقریروں سے، تحریروں سے اور نعروں سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے پلاننگ کرتے رہیں، سوچتے رہیں، تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو کچھ تبدیلی آئے گی عمل سے آئے گی۔ ہم ابھی سے شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عمل کی طرف ابھارتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ دیکھے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد قیامت، جیسے کل آنے والا سنیچر قریب ہے ایسے قیامت قریب ہے آپ سے۔ تو کل کا انتظار نہ کیجیے، آج عمل کیجیے۔ ابھی سے ہمیں جو کچھ بھی معلوم ہے، اللہ کے قرآن کی جو بھی آیت معلوم ہے اور ہمارے عمل میں وہ چیز نہیں ہے، عمل میں آج لائیے۔ اللہ کے رسول کی جو بھی حدیث معلوم ہے اور ہمارے عمل میں نہیں ہے، آج سے عمل شروع کر دیجیے، کل کا انتظار مت کیجیے۔ اور ہم دیکھیں اپنی زندگی میں کیسے تبدیلی پاتے ہیں۔ ہم اپنے چہرے کو صحیح کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے داڑھی سے اپنے چہرے کو سجائیں، اپنے لباس درست کریں، اپنا حلیہ درست کریں، اپنے اعمال درست کریں، اپنی نماز اگر اب تک درست نہیں تھی نماز درست کریں۔ تمام اعمال اپنے گھر میں سونے جاگنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، باہر نکلنے، اندر آنے کے جو آداب ہیں سنت میں سکھائے گئے، سارے آداب کو ہم فالو کریں۔ دیکھیں کیسی تبدیلی آتی، معاشرہ بدل جائے گا۔ ورنہ روتے رہیں کہ معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، نسلیں بگڑتی جا رہی، اس سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں جب تم ایسے زمانے میں ہو جہاں صرف باتوں پر خوش ہو جاتا ہو، جہاں لوگ صرف باتوں پر خوش ہو رہے ہوں اور عمل نہ ہو، صرف علم کی تعریف کی جاتی ہو مگر اس پر عمل نہ کیا جاتا ہو، تو جان لو کہ تم سب سے بدترین زمانے میں زندگی گزار رہے ہو اور سب سے بدترین لوگوں کے درمیان رہ رہے ہو۔
اب آپ ہم دیکھیں ہمارے اسلاف کے ہمارے سلف صالح کے اس قول کی روشنی میں کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں. آج کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھے اور کوئی اچھی بات کہہ دے، ہم فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم خوب خوش ہو جاتے ہیں، بڑی اچھی بات کہہ دی. لیکن کیا عمل میں لانے کی کوشش کرتے؟ جب دیکھو کہ لوگ صرف اچھی باتوں پر خوش ہو رہے ہوں، صرف علم کی تعریف ہو رہی ہو، عمل خالی ہو، تو آپ سمجھیں کہ سب سے بدترین زمانے میں آپ جی رہے ہیں، سب سے بدترین لوگوں کے بیچ میں آپ جی رہے ہیں. یعنی عمل کی بڑی اہمیت ہے. عمل سے جو کچھ ہوگا بنے گا. صرف علم سے، صرف باتوں سے، رشتہ تقریروں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کیا ہے. اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باعمل امتی بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والا بنائے، دین اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنے والا بنائے. رب العالمین جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو مل جل کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ دین اسلام پر چلنے کی، دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق فرمائے. ہمیں دنیا آخرت کا ہر فتنہ عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین.